وسلم عليك يا حبيب الله تاج لولاک دا پاکے آیا نبی تاج والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے تاج لولاک دا پاکے آیا نبی تاج والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ اچھا، میں شادی کے موقع پر جو آیہ کریمہ پڑھتا ہوں وہی میں نے آج پڑھی ہے۔ کچھ سنجیدہ باتیں بھی آپ کی گوش گزار کرنی ہے، لیکن شادی کی محفل ہے، جس طرح ہم جو ساتھ ہی رہنے جہنم کا ذکر سن کے ہم سبحان اللہ نہیں کہتے نا، حالانکہ جائز ہے۔ تو اسی طرح شادی کی محفل میں زیادہ سنجیدگی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ خوشی کا ماحول ہے، اللہ تعالیٰ خوشیوں میں مزید برکتیں نصیب فرمائے، لیکن پھر بھی کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ، تو میں عرض کروں گا جب بھی کوئی حدیث پاک یا کوئی واقعہ سیرت کا یا شاعر جب کوئی شاعری کرتا ہے، اس کا شعر جب پڑھا جاتا ہے، تو جس انوائرمنٹ میں اس نے لکھا ہوتا ہے، ہمارا ایک اپنا تخیل ہوتا ہے، اس میں جا کے اس کو سمجھنا، اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات دولہا بن کے گئے، ٹھیک ہے، دولہا بننے کی خوشی میں محفل ہے۔ آیت میں اس لیے وہ پڑھا کرتا ہوں کہ میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو دولہا بنا دے، کہ دنیا جہان کہ جیسے مرضی افراد اکٹھے ہو جائیں، لوگوں کی نگاہیں دولہے پر ہوتی ہیں، آس پاس والے جتنے مرضی جو مرضی ہوں، لوگوں کی نگاہ دولہے پر ہوتی ہے۔ قیامت کے دن سب کی نگاہ آمنہ کے لال پر ہوتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم دولہا بن کے قیامت والے دن بھی جب آئیں گے منظر عجیب و غریب ہی ہوگا، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو انبیاء نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری لبادے میں ان آنکھوں کے سامنے پہلی مرتبہ دیکھا، تو کیا منظر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام دیگر انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب کر کے محبوب پاک علیہ السلام کی عظمت سنائی ہوئی تھی، اب وہ منظر سب کے ذہن میں ہے۔ تاج لولاک دا پاکے آیا نبی تاجاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ جبریل لے کے گزر رہے ہیں نا، تو ادھر ادھر کھڑے ہوئے سارے اپنے جا کے بنے پراں نبی عرش تے، انبیاء سب کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ لکھیا لیکھاں دسی ہر کسے پالیا، لکھیا لیکھاں دسی ہر کسے پالیا، ملیاں خوشیاں کسے نو غماں کھا لیا، ملیاں خوشیاں کسے نو غماں کھا لیا، خوش نصیباں نو سونے نے گل لا لیا، خوش نصیباں نو سونے نے گل لا
नसीबां सड़े वे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी अजमत। बच्चा पढ़ रहा था कलाम। अब बच्चे जब पढ़ते हैं तो कलाम पढ़ते हैं तो खुशी होती है, क्या बात है जी, इतना छोटा बच्चा है, कमाल पढ़ रहा है यार। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में किसी के शागिर्द नहीं, आप किसी के शागिर्द नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में किसी से पढ़े ही नहीं है, आप किताब पढ़ते ही नहीं थे, ये भी आपका कमाल था। लेकिन जब पूछने वाले आते थे तो फिर सरकार ऐसे ऐसे राज खोलते थे। शायर ने कलम उठाया और कमाल कर दिया, कहता है कीती गुफ्तार सी कमली वाले जदों, कीती गुफ्तार सी कमली वाले जदों, बोल मीठे मीठे सो में बोले जदों, बोल मीठे मीठे सो में बोले जदों, राज कुन देसी उम्मी ने खोले जदों, राज कुन देसी उम्मी ने खोले जदों, सब किताबां पढ़े वे कदे रह गए, ताज लौला के दाम पाके आया नबी, ताजा वाले खड़े वे कदे रह गए। अच्छा, शादी जब होती है ना, ये संजीदा बातें मैं इस अंदाज से करूंगा कि आपको पता ना चले संजीदा होगी। शादी जब होती है बंदे की तो एक ये जिंदगी का एक नया बाप शुरू होता है। इसके बारे में बड़ी बड़ी अजीबो गरीब मिसालें मशहूर हैं। वो जब कभी सुना दे तो कई बच्चे कहते हैं साथ जी डर ही लग रहा है, लेकिन ये लड्डू खाना ही बनता है खुशी खुशी। दो नुस्खे हैं, दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला को सरकार ने इरशाद फरमाया, उक़बा एक नुस्खा बताऊं, उसकी रसूल हुक्म। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिल मन कता, पहला काम तूने ये करना है कि जो तुझसे तोड़े तूने जोड़ना है, जो तुझसे तोड़े तूने उससे जोड़ना है। वह आती मन हराम, जेड़ा देन लगे तेरी वारी आवे जेल च पा लवे ना, कभी तेरे सामने तू दे दी। और तीसरा इस हदीस पाक का जो जुज है, वाफु अम्मन ज़ालमक, अगर आपको कोई कुर्सी पे नहीं बैठने दे रहा, फिर अगर आपके पास कुर्सी आ जाए और वो बैठना चाहे, उसे बैठने देना, माफ कर देना। जो तुझ पर जुल्म करे उसे माफ कर देना। इस रिवायत को मद्देनजर रखते हुए जो नुस्खा अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि आप दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक अपने आप को कर लें। दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक, आप दामाद हैं, आप सोचें मेरी सास की मुझसे क्या उम्मीदें हैं, मेरे ससुर की मुझसे क्या उम्मीदें हैं, मेरे दीगर अहबाब रिश्तेदारों की मुझसे क्या उम्मीदें हैं, मेरी खाला है उसकी मुझसे क्या उम्मीदें हैं, खालू की क्या उम्मीदें हैं, मैं मुलाजिम हूं तो बॉस को मुझसे क्या उम्मीदें हैं, मैं मालिक हूं तो मुलाजिमों को मुझसे क्या उम्मीदें हैं, मैं मोहल्ले में रहता हूं तो मोहल्ले वालों की मुझसे क्या उम्मीदें हैं। दूसरों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करें, हार्ट अटैक नहीं होगा।
ایک کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا مجھے، یہ ایک نسخہ عرض کر رہا ہوں. جب آپ دوسروں کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک خوشی، رحمت سکینہ آپ کے دل پر اتارتا ہے، آپ کو راحت ملتی ہے. ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آنی، پتہ نہیں کی ہوتا ہے، میں بڑے ٹیسٹ کرا رہے ہیں مولوی صاحب، ہوں تو جادو کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم دوسروں کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے. دوسرا نقصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں سے امیدیں رکھنا بند کر دیں. آپ بوڑھے نہیں ہوں گے دوسروں سے. اب دوسروں سے مراد آپ کا سگا بیٹا بھی ہو سکتا ہے. جناب آپ کو توڑنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہو کے انکار کرنے والا ایک مرتبہ انکار کرتا ہے. آپ صبح سے لے کر شام تک سوچتے ہیں، شام سے لے کر صبح تک سوچتے ہیں، پورا مہینہ سوچتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، آپ کی جی فلاں سے نہیں بنتی، نہیں جی میری اس سے بول چال نہیں ہے. بھائی ہوا کیا تھا؟ آپ کو آج تک یاد ہے اس نے مجھے گالی دی تھی، وہ تو گل بھول بھی کیا ہونا، ساڑھے سے تھوڑے یہ بجتے پہ. پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے بال سفید اسی وجہ سے ہوں، لیکن میں ایک نسخہ عرض کر رہا ہوں کہ دوسروں سے امیدیں کم رکھیں. امیدیں ٹوٹتی ہیں تو دل رنجیدہ ہوتا ہے. بندے سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، بندے سے رکھی ہوئی امیدیں وہ جب ٹوٹتی ہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے. ساس بہو کا جھگڑا بھی اسی چکر میں ہے، میاں بیوی کے جھگڑے بھی اسی چکر میں ہیں. یہ سارے جھگڑے، بھائی اس نے میرا یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اس نے فلاں نہیں کیا، اس نے فلاں نہیں کیا. ٹھنڈے دماغ سے اپنے گھر میں جا کے بیٹھیے گا اور یہ 2 باتیں سوچیے گا. ایک یہ کہ مجھے کسی سے امید نہیں رکھنی، امیدیں اس سے رکھو جو پوری کرتا ہے. اللہ سے لگاؤ. پھر تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ ایک صحابی تھے، وہ کہیں سفر پہ تھے، سفر پہ جا رہے تھے تو ایک ڈاکو آ گیا. اس نے کہا کہ میں نے تجھے قتل کرنا ہے. انہوں نے کہا بھی تو پیسے ہی لینا ہے، پیسے لے لے جان چھڑ میری. انہوں نے کہا پیسے تو میں نے لے ہی جانے، لیکن اصل میرا مقصد تجھے قتل کرنے کا ہے، تو میں قتل کا ارادہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تم نے قتل کرنا ہی ہے تو تھوڑا جا موقع تو میں نے بھی دینا. میں کیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی. پڑھ رہا نماز، آج کل تھوڑے 1.5 سے کار ہی نہ کرتے، نماز پڑھتے پڑھتے. وہ دور کی بات جو ہے نا، اپنے ہاتھی ہے سارا کچھ، ابھی نبڑ لیتے ہیں. صحابی نے پھر نماز پڑھی. جو امیدیں توڑتا نہیں ہے صحابی نے بتایا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارا عقیدہ کوئی نہ بیان کرے، ہمارا عقیدہ پہلے ہم سے پوچھیں پھر بیان کریں. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے. علم غیب تو غیب ہے نا، علم حاضر یہ سامنے ہے نا، یہ سامنے ہماری آنکھیں ہیں، ہم اس مائک کو آنکھیں ہونے کے باوجود اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ اللہ نہیں دیا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا نہیں دیا وہ دلیل نہ ہے، دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن بھی دولہا بنیں گے، شفاعت دلہن بنے گی اور سارے سنی براتی ہوں گے. شفاعت دلہن بنے گی اور سارے سنی براتی ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، جس طرح دنیا میں دولہا ہاں براتی بندہ بن جائے تو پھر دولہے کی گارنٹی ہوتی ہے، پنڈال تک سارے معاملات آگے پیچھے کھانا شانا یہ وہ سارے معاملات، وہ پھر وہ دولہے کی ذمہ داری نہ کوئی دے گا تو دولہے نے کہنا تو کہنا. یہ آپ لوگوں کے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، کبھی آپ لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، ہوتا ایسے ہی ہے. دولہا جیسے کہتا ہے ٹھیک ہے تسی میں چلے جی ہے بھائی پشتیاں لا دو، بھائی نہیں گنتی ہوئی پہلے کیوں لا دی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
रुकन शुरा की आमद मरहबा हज़रत इनामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाहिद अत्तारी अल मदनी दामत बरकातुहुल आलिया हसन भाई की शादी खानाबादी के इस प्रोग्राम में महफिल मिलाद में तशरीफ़ लाए, हम दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम इसमें भी तशरीफ रखें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारे यहां भी ये तरीकाकार होता है कि दूल्हा ये साथ साथ रखता है, जो बराती हो जाते हैं, जो बारात में आ जाते हैं, फिर आगे जिम्मेदारी दूल्हा की होती है। बरेली के ताजदार ने भी बड़ा कमाल का नक्शा खींचा है, बड़ा कमाल का। सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, क़यामत के दिन अब तवज्जो फरमाएं, क़यामत वाले दिन जो बराती बन गया, अब बराती के लिए भी तो कार्ड की जरूरत है ना भाई। तो मैंने पहले अर्ज किया कि स्मार्टनेस की तरफ जा रही दुनिया। पहले वो नेक अमाल का रसाला आता था, उसको हम फिल करते थे, कभी घर रह जाता था, कभी दफ्तर रह जाता था, जहां फिल किया वहीं रह गया। अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफा दिया कि महबूब आपके जितने उम्मती, जितने आपके बराती होंगे वो जन्नती। तो बराती बनने के लिए इनविटेशन कार्ड क्या है, वो अल्लाह ताला ने तकसीम करवाए हैं। हर एक दौर के अंदर अपने अपने अंदाज से सिलसिला चलता रहा है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने भी वो दिया है। ये आप यूं समझें कि इस नेक आमाल नामी रिसाले को आप फिल करेंगे ना, अब ये मोबाइल पे एप्लीकेशन भी है, जिथे तुसी उथे मोबाइल अपने तो बगैर तो होना नहीं ना, ठीक है। तो जहां हम हैं वहां मोबाइल और वहां नेक अमाल का रिसाला, तो पास पास ही है। तो नेक आमाल नामी रिसाला, इसका कमाल ये, इसका फन है इस रिसाले का कि आप इसको फिल करना शुरू करेंगे, ये आपको बराती बनने के करीब करीब कर देगा और फिर बंदा बराती बन जाएगा। अच्छा, जो बराती बन गया, अभी सबने सर्च कर लेना वैसे जाके, दावत सलामी की जो डिजिटल सर्विसेज है ना, उस नाम की एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें सारी ये चीजें हैं। तो आप बराती बन गए, अब आप गए पिंडाल में, उम्मन ऐसे होता है, आजकल भी होता है, बंदे ने कैंची चप्पल पाई है तो बंदा चला जाए बरात नाल, तो जरा गाड़ कराना पाई पीछे, बस पैसे छड़ते हैं बार बार, इधर हो जाओ भाई। हमारे पास कोई प्रूफ, या तो सूटेड बूटेड हो ना बंदा कि पहले देखने वाला कहे कि जनाब ये बराती है, कहीं जेब काटने वाले भी सूटेड बूटेड हो, चले अंदर चले वो कहते बराती है आगे हो। तो या तो बंदा लगता हो ना। अच्छा, ऐसा भी होगा क़यामत वाले दिन, ऐसा होगा सारे मदीना शरीफ से तो नहीं उठेंगे ना, पाक पतन से भी लोग उठेंगे, फैसलाबाद से भी उठेंगे, कराची से भी, इतनी दूर दूर से लोग उठेंगे। तो इनके कब्रों से निकलते ही फरिश्ते इनको पहचान लेंगे, आज़ाए वुज़ू चमकते हुए देख के इनको पहचानेंगे। हाथ में लेके चलिए, कितने भाई, हमें पता है तू महबूब का उम्मती, चल तुझे मदीने वाले के पास छोड़ के आते हैं। तो या तो ऐसा बराती, अल्लाह करे हम ऐसे ही बराती हों, ठीक है। और ऐसे बराती अपने अपने पीर के पीछे फिर जाएंगे, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, अपने अपने पीर के पीछे। लेकिन ऐसे बराती, अल्लाह ना करे बंदा फंस गया क़यामत वाले दिन, ना किधर चले तुम, मैं भी जन्नत चले। क्यों? अजी मम्मी सोने का बराती, मैं तो पहले खड़ा हो साफ देना, ना तेरी शक्लों लग रहा है, ना तेरे कम्मा तो लग रहा है, तू बराती। तो बरेली के ताजदार ने कहा कि फिर क्या हो, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सुवारी रो, जो यहां पड़ेगा वो वहां भी पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं ऊंची आवाज से पढ़ना है, आप दिल में पढ़े,
آپ زبان سے پڑھ لیں، آپ آہستہ پڑھ لیں، آپ بلند آواز سے پڑھ لیں، جس نے پڑھا ہے وہ قیامت والے دن بھی پڑھے گا۔ دولا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی آقا، مشکل میں ہے براتی، پرکار پا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں۔ اچھا پھر یہاں دولہے کو منتیں نہیں کرنی پڑتی، جب یہاں نہیں کرنی پڑتی تو وہاں تو پھر آمنہ کے لال دولہا بنیں گے، وہاں کون سی منت ہوگی؟ سیدی اعلیٰ الفاظ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لخت جگر غالباً فرماتے ہیں سلاسل مسائل کے ابرو سے کاٹو، زنجیریں مصیبتوں کی، اور یا رسول اللہ آپ نے کیا کرنا پڑا؟ بس اشارہ ابرو ہونا ہے، وہ قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہونا ہے تو کمال ہو جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ براتی تو بندہ بن جائے، اب یہ نہ بندہ براتی بھی نہ بنے۔ تو براتی جس طرح ہم آج دنیا میں براتی بنتے ہیں تو چاہے جتنا مرضی غریب ہو، جی شادیاں آ گئی ہیں جی، حالات بڑے ٹائٹ ہوئے پہنے، شادیاں آ گئی ہیں کچھ ادار پکڑ دکڑ کر کے، جتی چنگی پا لینی، کپڑے چنگے پا لینے۔ بھائی قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا براتی بننے کے لیے کوشش ابھی سے شروع کر دیں، تاکہ وہاں ہمیں نہ بتانا پڑے اسی برات میں آئے ہیں، فرشتے آپ کو ساتھ لے کے جائیں، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ اور یہ پریکٹس، یہ سارے معاملات، وہ نیک اعمال کا رسالہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سوچ اور فکر، اس کے مطابق یہ سارے معاملات ہیں۔ گزارشات جو میں نے کرنی تھی وہ کر لیں، کچھ سنجیدہ باتیں بھی میں نے عرض کی، ان کو آخر میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ کسی سے امیدیں نہیں رکھنی، آپ بوڑھے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے، ہارٹ اٹیک سے بچے رہیں گے، خوشیاں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا، اب آسان ہو جائیں گا آپ کے لیے زندگی گزارنا، آپ کے لیے بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ بھی ان کے لیے آپ یوز کی ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں یار، وہ آتے جاتے رہتے، ہوتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جتنا پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں اتنا دوسروں سے امیدیں کم کر دیں اور دوسروں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں۔ اب آخر پہ ایک بات، ہم کبھی مجمع میں بیٹھے ہو نا، بہت بڑے مجمع میں، اور پورے مجمع میں اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ ہم میں سے کون کون اپنے باپ کو اس طرح گلے لگاتا ہے جس طرح اپنے لخت جگر کو گلے لگاتا ہے، تو ہم ایک دوسرے ضرور پوچھیں یار ابے نے بھی ملی دا ہوں، عید ملنی ہے تو دوستوں یاروں چپیاں ڈال ابا جی، یہ بھی ضرورت اگر پڑ جائے تو، ورنہ تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہیں میرے پیارے بھائی، اب یہاں سے اٹھنے کے بعد پہلی فرصت میں جب موقع ملے، پہلی فرصت میں ایک کام کرو کیجیے، اپنے باپ کو گلے لگائیے، اس طرح جس طرح آپ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو گلے لگاتے ہیں نا، اپنے باپ کو گلے لگائیں آپ، پھر چھوڑے نہیں ابھی 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ ویٹ کریں تاکہ آپ کو درد کا احساس ہو۔ ماں باپ بڑے مجبور ہو گئے ہیں ابھی، انتہا کی میں نے مشورہ تو دے دیا ہے کہ امیدیں چھوڑ دیں، لیکن نلائکہ نے یہ بھی عرض کی ہے بھی وہ دوسرے کی امیدیں پورا اتر لے۔ اب ایسا نہیں نا کہ منڈے کہہ رہے ہیں چلو اب یار دن بن گیا بھی آج تو بعد امید ساڑھے تو کوئی نہیں رکھنی ہے، نہیں، اپنے باپ کو سینے لگائیں، وگرنہ بعد میں فیس بک پہ پوسٹیں لگانے سے فائدہ نہیں ہوگا کہ میرا سایہ اٹھ گیا تو میرا یہ ہو گیا، تو میاں صاحب سے قاری صاحب ذرا شعر سنا دے، تو بعد میاں صاحب سے شعر سننے کا کی فائدہ،
زندگی کبھی کہا ہی نہیں پایا. اس دور میں ماں باپ کا یہ مطالبہ نہیں رہ گیا کہ یہ ہمارا بچہ کما کے ہمیں لا کے دے. ختم ہو گیا یہ مطالبہ. اب اس چیز کی متلاشی ہے کہ ہمارا بیٹا ہمیں پیار سے بلاتا بھی نہیں. دکان بنائی, کاروبار کی, اتنا بڑا کاروبار ہے جناب, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے, فیتا کٹنے لگے ایم صاحب. ابا جی کتنے نے؟ ابا جی تو پتہ ہی کوئی نہیں. جس نے تمہارے لیے دعائیں کی راتوں کو جاگ جا کر, اب کو بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں نا تو جناب سارا دن دیہڑی کرنے والے رات کو آپ کا پیٹ پالنے کے لیے غبارے بیچ رہے ہوتے ہیں. آپ کے لیے دعا آپ کے باپ نے کی ہے, آپ کے لیے مشقتیں آپ کے ماں باپ نے اٹھائی ہیں. ایم این اے ایم پی صاحب نے نہیں اٹھائی. بلائیں ضرور ان کو, آپ سب کو بلائیں, شخصیات کو بلائیں, لیکن ان سب کی موجودگی میں ابا جی کو آگے کریں, پھر ہے مزہ. اگر یہ کام شروع ہو جائے کہ ہر ایک کو اس کا درجہ دے دیا جائے تو پھر گھر جنت بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو قیامت کے دن دولہا بنانا ہے, دنیا میں بھی جب دولہا بنایا تو آپ کے دولہا بننے کے توسط سے ہمارے بھائی کی خوشیاں اللہ تعالیٰ مزید دوبالا کر دے, اہل و عیال میں خیر برکت کا نزول فرمائے. دونوں خاندانوں کو اللہ تعالیٰ آنے والے معاملات میں آسانیاں مہیا فرمائے. آمین بجاہ نبی اللہ.